کراچی سے ایک بیٹی نے سوال کیا ہے کہ جی میں جو نا شادی شدہ ہوں، ایسا ہے کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے، اور وہ شادی بھی اس طرح سے کی کہ کوئی بابا تھے ان کے پاس میں تعویذ لینے گئی تو انہوں نے میرا حساب کر کے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی پسند کی ہوگی اور پسند کی شادی ہوگی اور زندگی بہت اچھی اور بہتر گزرے گی۔ لیکن شادی تو پسند کی ہوگی، جس سے پورے گھر والوں سے بھی رشتے ناطے ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے، سب دشمن بن گئے، میرے بھی اور ان کے بھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس سے میں نے شادی پسند کی ہے، جو مجھے سبز بال دکھا رہا تھا، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ گھر کے اخراجات، کام دھندا، تو ان کا روزگار کوئی اتنا اچھا تھا نہیں، پھر گھر میں لڑائی جھگڑے، دنگے فساد ہونے شروع ہو گئے، اور شادی کے ٹھیک 23ویں دن جو نا انہوں نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور طلاق میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اب میں اگر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں تو مجھے قبول نہیں کرتے، اور میں اگر اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتی ہوں تو میرا والد اور والدہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے رکھا یا ان سے آپ نے بات کی تو ہمارا بھی آپ سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو وہ بھی مجھے بھگا دیتے ہیں۔ پھر ایک میری سہیلی جو کہ اسکول کی میری ساتھی تھی، اس سہیلی سے رابطہ کیا تو اس سہیلی نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا، اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اس سے مجھے روزگار ملتا ہے، اور میں احسان مند ہوں اس سہیلی کی کہ جس نے مجھے سنبھالا ہوا اور رکھا ہوا اور رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے اور عزت دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا مجھے۔ لیکن ہماری کچھ لڑکیاں انہی بابوں پہ اعتماد کر کے، جو عامل وغیرہ بیٹھے ہیں، ان پہ اعتماد کر کے اچھی خاصی زندگی کو تباہ کر لیتی ہیں، کہ یعنی پسند کی شادی کر لیتی ہیں، اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا لیتی ہیں کہ بعد کی زندگی اچھی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے آیت کریمہ جو نا اس کو پڑھا کریں، سورہ فاتحہ کو پڑھا کریں، تاکہ آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اور اللہ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کو کامیابی ملے اور آپ کے حالات اچھے ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر دین کی طرف لے جائیں گے یا لے جائیں گی، اور اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور سورہ فاتحہ کو آپ پابندی سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ رہی بات آپ نے ان کے کہنے پہ ایک بڑی غلطی کی، بڑا قدم اٹھایا، جس سے رشتے ناطے سب کچھ ٹوٹ ٹاٹ گئے، اور وہ مقام، وہ عزت، وہ چیز بھی سب ختم ہو کر رہ گئی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جلد بازی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، جو شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے جی آپ جا کے پسند کی شادی کر لو، آپ کے لیے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ابھی ان کو کوئی کیا کہے گا؟ یہ صرف اعتماد کرنا اور اعتماد میں نقصان اٹھانا۔ تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو والدین کے زیر سائے چلتے ہیں۔ والدین سے ہٹ کر چلنے والے زندگی میں کبھی میں نے اپنی لائف میں کامیاب نہیں دیکھا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔